الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مقدس، مبارک اور محترم مہینہ شروع ہو جائے گا، اور کون سا مسلمان ہے جو رمضان کی عظمتوں، فضیلتوں، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے واقف نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور نہ معلوم کون کون سی رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کی جانب مبذول فرماتے ہیں کہ ہم اور آپ ان رحمتوں اور برکتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے. رمضان کے مہینے میں چند اعمال ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے. رمضان کے روزے کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ یہ فرض ہے اور مسلمان یہ روزہ رکھتے بھی ہیں. اور دوسرا عمل تراویح ہے. تراویح کے بارے میں مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ تراویح یہ سنت ہے اور مسلمان اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت روزے اور تراویح کی وجہ سے. یہ حقیقت ہے کہ روزہ اور تراویح یہ رمضان کے مہینے کی اہم عبادتوں میں سے ہے، لیکن صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ رمضان کا مقدس اور محترم مہینہ مسلمانوں سے اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا. گویا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. بعض لوگوں کو اور خصوصاً مغربی تہذیب سے اور نئی تہذیب سے متاثر لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہی ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس مقصد کو تو فرشتے بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے تھے، وہ اللہ کی تحمید، تقدیس کے اندر پہلے سے لگے ہوئے تھے، پھر انسان کی پیدائش کی ضرورت کیا تھی؟ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو زمین پر اپنا نائب بنا رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد مچائے، وہاں پر خون ریزی کرے. اس وقت فرشتوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا، اور آج کے پڑھے لکھے جاہل بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے تو انسان کی تخلیق کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرشتے تو اللہ کی عبادت کر ہی رہے تھے. حاضرین گرامی، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت دی ہے اور ان کے ذمے جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کی وہ بالکل مختلف نوعیت کی تھی، اور انسانوں کے ذمے جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی وہ بالکل ہی مختلف نوعیت کی تھی. فرشتوں کا مزاج، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ جو عبادت ان کے ذمے لگا دی گئی ہے اس عبادت کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. گناہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں، بھوک انہیں نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، نفسانی خواہشات ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتے، گناہ کرنے کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا، گناہ کی جانب رغبت ان کی پیدا نہیں ہوتی. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ گناہ سے بچ رہے ہیں تو اس کے اندر ان کا کچھ کمال نہیں ہے. اس کے برخلاف انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادت دی ہے وہ بڑے عظیم درجے کی عبادت ہے کہ انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، ساری ضروریات ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اگر اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے اندر کمال ہے
جیسے کہ ایک نابینا شخص ہو، اندھا ہو، اسے دکھائی نہ دیتا ہو، اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، کبھی فلم نہیں دیکھی، کبھی اس نے ٹی وی نہیں دیکھا، کبھی اس نے غلط چیز کو نہیں دیکھا، تو اگر یہ شخص ان گناہوں سے بچا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کا کیا کمال ہے؟ اس کے برخلاف ایک ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں ٹھیک ہے، جسے سب کچھ نظر آتا ہے اور وہ جو چاہے اچھی طرح سے دیکھ سکتا ہے، اور جب اس کے دل کے اندر کسی غیر محرم کی جانب نگاہ اٹھانے کا داعیہ پیدا ہوا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، تو بظاہر یہ دونوں شخص بھی گناہ سے بچ رہے ہیں، لیکن جو پہلا شخص گناہوں سے بچ رہا ہے اس کے اندر کوئی کمال نہیں، اور دوسرا شخص جو گناہوں سے بچ رہا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمال ہے۔ تو فرشتے اگر نہ کھائیں اور نہ پئیں تو اس کے اندر ان کا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، جبکہ انسان ان ساری ضروریات کو ساتھ لے کر اس دنیا کے اندر آیا ہے، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اور انسان انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، نبوت کے درجے تک پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کافرین انبیاء کرام پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں ایسے انسانوں کو پیدا کروں گا جنہیں بھوک بھی لگے گی، جنہیں پیاس بھی لگے گی، جن کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ بھی پیدا ہوگا، گناہ کی رغبت بھی پیدا ہوگی، گناہ کی جانب ان کے قدم چلیں گے بھی، لیکن پھر میرے خوف کی وجہ سے وہ گناہ سے رک جائے گا، نافرمانی سے رک جائے گا، معصیت سے رک جائے گا، تو اس عبادت اور اس گناہ کے بچنے کی وجہ سے میں اسے ایسے درجات عطا فرماؤں گا جس کا انسان اور دوسری مخلوق تصور بھی نہیں کر سکتی، اور وہ درجہ، وہ مرتبہ عظیم جنت کی شکل میں ہے، جس کی صفت ہے عرضها السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی اس زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو وہ مرتبہ اور عظمت اور بلندی اس کی عبادت کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون سا مسلمان اس سے ناواقف ہے؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، زلیخا کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ کی یہ تفسیر بیان کی جاتی ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو بہت سے لوگ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تنقید سمجھتے ہیں کہ ایک نبی ہو کر گناہ کا داعیہ پیدا ہو گیا، لیکن اللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے، قرآن مجید یہ کہنا چاہتا ہے کہ گناہ کا داعیہ پیدا ہونے کے باوجود گناہ سے بچ جانا یہ اصل کمال ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہوتا، گناہ کا جذبہ ہی نہ ہوتا، گناہ کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، 1000 مرتبہ زلیخا دعوت دیتی اور حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ جاتے، تو کون سا کمال اس کے اندر تھا؟ اصل کمال تو یہ تھا کہ حالات سازگار ہیں، ماحول بھی موجود ہے، گناہ کی دعوت بھی مل رہی ہے، گناہ کا داعیہ بھی دل کے اندر موجود ہے۔ اب اللہ کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ کی پناہ میں ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ عبادت ہے، یہ عظیم عبادت ہے جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ دوستو، جب یہ معلوم ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آئے تو صبح سے لے کر شام تک اس کی ساری زندگی عبادت کے اندر ہی گزرے، وہ دنیا کا کوئی دوسرا کام کرے ہی نہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مسلمانوں کی جان کو، ان کی مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہم اور آپ یہ جو جان لیے بیٹھے ہیں، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ تو بکا ہوا مال ہے، اس کی قیمت لگ چکی ہے، اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ذریعے لگائی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے ہمیشہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑے رہو، ہمیشہ میری اطاعت میں لگے رہو، ہمیشہ میری عبادت میں لگے رہو، دنیا کا کاروبار مت کرو، دنیا کا کوئی کام مت کرو، ملازمت تجارت مت کرو، زراعت مت کرو، یہ ساری چیزیں مت کرو، اگر اللہ یہ حکم دیتے تو انصاف کے عین مطابق ہوتا، کیونکہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے۔ لیکن قربان جائیے اس خریدار کے اوپر جس نے ہماری زندگیوں کو خرید لیا، ہماری جان کو، ہمارے مال کو خرید لیا اور اس کی عظیم قیمت لگا دی جنت کی شکل میں، اور پھر یہ جان، یہ مال ہمارے حوالے کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں جاؤ، کھاؤ بھی، پیو بھی، اور دنیا کے اندر زندگی گزارو، ملازمت کرو، تجارت کرو، دنیا کا کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو اور یہ کام کر لو اور ان گناہوں سے بچ جاؤ۔
دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے اوپر رحم فرمایا قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ تو اگر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھی طرح سے زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند درجات سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹ دی، ساری چیزوں کو جائز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتے تھے کہ جائز کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، کہ انسان جب دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کے کاروبار میں لگے گا، اس کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جائے گا، وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی غفلت کے پردے کو دھونے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا کہ میرے بندوں تجارت، ملازمت اور کاروبار اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے 11 مہینے تم اس کے اندر لگے رہے، تمہارے دل کے اندر غفلت کا پردہ پڑ چکا ہے۔ اب یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر تم اپنے اصل مقصد کی طرف آؤ، اپنے تخلیق کے اصل مقصد کی طرف رجوع کرو، جو مقصد ہے عبادت، اور اس مہینے کو اللہ کی عبادت کے واسطے خالص کر لو۔ حاضرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر رمضان کے بارے میں بیان فرمایا۔ رمضان عام طور پہ کہا جاتا ہے میم کے سکون کے ساتھ، یہ غلط ہے، اصل لفظ ہے رمضان میم کے زبر کے ساتھ۔ رمضان کے معنی کیا ہے؟ جھلسا دینے والا، جلا دینے والا۔ رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب سب سے پہلی مرتبہ اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو یہ مہینہ سخت جھلسا دینے والی اور جلا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ لیکن علماء نے بیان فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہوں کو جھلسا ڈالتے ہیں، جلا ڈالتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ جتنے بھی مذاہب گزرے اور جتنے مذاہب موجود ہیں، جتنی قومیں گزر چکی اور جتنی قومیں موجود ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود رہا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، جس کو کئی مورخین اور محققین نے مل کر آج کے زمانے میں اس کو ترتیب دیا، ایک بہت بڑا محقق اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ بہت سارے مطالعے کے بعد اور بہت سی تحقیق اور تفتیش کے بعد آج یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر قوم کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو آج کا محقق آج کے زمانے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ بہت سے مطالعے کے بعد آج یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر قوم کے اندر روزہ موجود رہا ہے۔ اس بات کو بغیر کسی مطالعے کے ہمارے اور آپ کے امی نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدی پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ ہر قوم اور ہر امت کے اندر، ہر مذہب کے اندر روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ لوگ بھوک کے اندر رہیں، لوگ پیاس کے اندر رہیں، لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ اللہ نے اس کے مقصد کو بھی بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری اصلاح ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ دوستو یہ تقویٰ یہ ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ یہ باطن کا عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں بیان فرمایا التقویٰ ہاہنا، اشارہ کر کے کہ تقویٰ تو دل کے اندر ہوتا ہے، ظاہری طور پر تقویٰ نہیں معلوم ہو سکتا۔ اور یہ تقویٰ کس طرح روزے کے ذریعے حاصل ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت ساری مشینوں کو استعمال کرتا ہے، وہ گاڑی استعمال کرتا ہے، تو ایک وقت تک وہ گاڑی اور مشین چلاتے چلاتے کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کو سروسنگ کے لیے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مبارک مہینہ رمضان کا گناہوں سے پاک صاف ہونے کے واسطے اور ان کی سروسنگ کے واسطے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ تقویٰ اصل میں ہے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا استحضار ہو جائے، کسی گناہ کی جانب انسان آگے بڑھ رہا ہو لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار اسے اس گناہ سے روک دے، یہ اصل تقویٰ ہے۔ کتنا بھی بڑا گنہگار، فاسق اور فاجر شخص جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے تھوڑا نہ تھوڑا تقویٰ اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ تقویٰ حاصل کرنے کی سیڑھی ہے۔ ایک گنہگار بندہ سخت گرمی کے زمانے میں روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، اور روزے کی وجہ سے سخت پیاس محسوس ہو رہی ہے، اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، شدت سے پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی کی طلب محسوس ہو رہی ہے، اور وہ گنہگار، فاسق اور فاجر ایک بند کمرے کے اندر موجود ہے اور دروازہ بھی بند ہے، کنڈی بھی لگی ہوئی ہے، کھڑکیاں بھی بند ہیں، کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہیں، اور اس کمرے کے اندر ایک فریج
پانی کا بوتل نہیں اٹھاتا، اس کو اپنے منہ سے نہیں لگاتا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہ دنیا کی آنکھیں اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خوف اور یہ تقویٰ اس روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. اور دوستو، جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کا علاج کراتا ہے، تو جس طرح بیماری کے واسطے علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے. ڈاکٹر کے پاس جب بھی کوئی انسان جائے وہ کچھ دوائیاں لکھتا ہے اور دوائیوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے. اگر انسان دوائی کھاتا رہے لیکن پرہیز نہ کرے تو اتنا فائدہ نظر نہیں آتا. اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ تقویٰ کا حصول، اگر ہم نے روزہ رکھا اور پھر نافرمانی اور معصیت سے پرہیز ہم نے نہیں کیا تو یہ تقویٰ بالکل پوری طرح سے حاصل نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ ایک کمرہ ہو، کمرے کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے اے سی لگایا جاتا ہے، ایئر کنڈیشن لگایا جاتا ہے. اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ کمرے کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دروازے کو بند کر دیا جائے، کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے. اب اگر کسی انسان نے اپنے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا دیا لیکن کھڑکیاں کھول دی، دروازے کھول دیے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے روزے کا ایئر کنڈیشن تو چلا دیا اور نافرمانی اور معصیت کے دروازے اگر ہم نے کھول رکھے ہیں تو پھر ایسے روزے کا کچھ فائدہ نہیں. روزہ اصل میں ہے کیا؟ روزہ کہا کس کو جاتا ہے؟ تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے اجتناب. ان تینوں چیزوں سے اجتناب اور بچنے کو روزہ کہا جاتا ہے. ذرا غور فرمائیے کہ یہ تینوں چیزیں، کھانا پینا اور حلال طریقے کے اوپر اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ عام حالات کے اندر حلال ہے. انسان ان چیزوں کو کر سکتا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے کے اندر انسان ان حلال چیزوں سے تو بچ جاتا ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو پہلے سے حرام ہے ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو ادھر روزہ بھی رکھ رہا ہے، ادھر گناہ بھی کر رہا ہے، تو روزے کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، روزے کا فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزے کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ اسے عطا نہیں فرماتے. اسی لیے روزے کے آداب علماء نے بیان فرمائے کہ اگر ان آداب کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات بندوں کے اوپر ظاہر فرماتے ہیں. علماء نے بیان فرمایا کہ روزے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کی جائے. انسان کی جو آنکھ ہے، جو نظر ہے، یہ ابلیس کی تیروں میں سے سب سے زہر آلود اور سب سے خطرناک تیر ہے. تو نگاہ کی حفاظت یہ روزے کا سب سے پہلا ادب ہے. اور دوسرا ادب علماء نے بیان فرمایا زبان کی حفاظت. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی جانب سے یہ امانت بھی ہے. اگر اس زبان کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کے ذریعے بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، اور اگر اسی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تو اسی زبان کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں بھی چلا جاتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر اپنے اس زبان کی وجہ سے جائیں گے. تو زبان کے بہت سارے گناہ ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھ لیا اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھے اور جھوٹ بھی بولتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے. اور اسی طرح زبان کا گناہ غیبت ہے کہ غیبت سے بھی انسان بچے، اور اس غیبت کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور غیبت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی وہ الگ. ایک حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا گیا کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی جان نکلنے کے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھیجا، اس کے اندر انہوں نے قے کیا. جب اس میں قے کیا تو اس میں تازہ خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے. لوگ حیران ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان عورتوں نے حلال مال سے روزہ رکھا، سحری کی، لیکن اس کے بعد لوگوں کا حرام گوشت کھاتی رہی، یعنی ان کی غیبت کرتی رہی، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت پہنچ گئی، یہ حالت تک یہ پہنچ گئی ہے. تو رمضان کے اور روزے کے جو آداب ہیں ان میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے. اور روزے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کی جائے کہ گانا سننے اور اسی طرح دوسری غلط چیزوں کو سننے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. لیکن بہت سارے نوجوان ہیں کہ وقت گزارنے کے واسطے گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے. تو وقت تو گزر جاتا ہے، جیسے کہ کوئی مر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فلاں گزر گیا، ایسے وقت تو گزر جاتا ہے لیکن روزے کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا. اسی طرح روزے کا ایک ادب یہ ہے کہ حلال مال انسان استعمال کرے. ویسے تو حلال مال ہمیشہ ہی استعمال کرنا ہے، لیکن رمضان کے اندر خصوصاً سحری اور افطاری کے اندر حلال مال کو انسان استعمال کرے. جب یہ حلال مال اس کے پیٹ کے اندر جائے گا تو پھر جو وہ عبادتیں کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا
فرمائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ جب شعبان کی آخری تاریخ ہوئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا کہ تمہارے اوپر ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے واسطے خاص ہے۔ قیامت کے دن اس دروازے کو کھولا جائے گا اور فرشتے پکاریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر بھوکے تھے، پیاسے تھے؟ تو روزے دار اس دروازے کی طرف جس کا نام ریان ہے چل پڑیں گے، اور سارے روزے دار اس دروازے کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار کے واسطے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں وعید بھی بیان فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان استطاعت اور طاقت کے باوجود بغیر کسی بیماری کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس روزے کی برکت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ وعید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے باوجود معاشرے میں دیکھیں کتنے نوجوان ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو گٹکا، بیڑی، سگریٹ کھلے عام سڑکوں کے اوپر پیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے۔ اور بہت ساری خواتین تو یہ کہتی ہیں ہم شروع کے 3 روزے رکھ لیے، آخر کے 3 روزے رکھ لیے، بڑا روزہ ہے۔ پورا مہینہ 30 روزے جو لوگ رکھ رہے ہیں وہ تو چھوٹا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن جمعہ روزہ رکھ لیے اور 3 روزہ شروع میں رکھ لیے تو یہ بڑا روزہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلط فہمی سے ہمیں بچائے اور اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ معراج کی حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہنم کے احوال کو دیکھا، برزخ کے احوال کو دیکھا، تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ الٹے پیر سے لٹکے ہوئے ہیں، ان کے سر نیچے اور نیچے آگ جل رہی ہے۔ اگر موم کا پتلا اس طرح الٹا لٹکا دیا جائے تو آگ کی تپش کی وجہ سے اس طرح وہ پگھل کر نیچے گرے گا، اس طرح ان کے اعضاء پگھل کر آگ کے اندر نیچے گر رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ آخر یہ کس امت کے لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بیان فرمایا کہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو روزے پر طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور صحیح طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو صرف رمضان کے مہینے میں کیوں فرض فرمائے، کسی دوسرے مہینے کا روزہ فرض فرما دیتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس وجہ سے فضیلت والا ہے اور اس لیے روزے فرض کیے گئے کہ اس کے اندر قرآن اترا ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن بھی فضیلت والا اور رمضان کا مہینہ بھی فضیلت والا۔ یہ روزے جو رکھے جاتے ہیں یہ وقت یعنی رمضان کی اہمیت کی قدر اور اس کی فضیلت کے واسطے رکھے جاتے ہیں، اور شام میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے یہ تراویح قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت کی وجہ سے پڑھی جاتی ہے۔ دوستو یہ تراویح کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ تراویح اصل تو سنت ہے اور 20 رکعت پڑھنا سنت ہے۔ ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک ہمیشہ 20 رکعت پڑھی جاتی آ رہی ہے، اور حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح سنت ہے، حالانکہ 20 رکعت سنت ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 2 نمازیں الگ ہیں رمضان کے اندر، ایک ہے قیام رمضان جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے اور یہ 20 رکعت ہے، اور ایک ہے قیام اللیل جو سو کر اٹھنے کے بعد تہجد میں پڑھی جاتی ہے جس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ پورے سال میں ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً جب سحری کے بعد سے اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں اور 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، 8 نہیں تو 6 یا 4 یا کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو اس 8 رکعت والی جو حدیث ہے، جو تہجد کی حدیث ہے، اس کے ذریعے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ اس کے دلائل اپنی جگہ کے اوپر معلوم کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے کہ 20 رکعت سنت ہے، اور پھر اس کے اندر 2 مستقل سنت علیحدہ ہے۔ لوگوں کو بہت غلط فہمی ہے اس کے اندر۔ ایک تو پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ ایک مستقل سنت
مسجدوں کے اندر جا کر آپ ذرا مشاہدہ کیجئے اور قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہیں پر اعلان ہوتا ہے 1 رکعت میں پوری نماز پورے قرآن کو پڑھا جائے گا, کہیں 1 دن کے اندر پورے قرآن کو پڑھا جائے گا. جا کر دیکھیں تو 80% لوگ وہاں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جب امام رکوع کے واسطے جائے گا بھاگ کر شامل ہو جائیں گے. 3 پاروں کے اندر اور 5 اور 6 پاروں کے اندر بھی اس طرح دیکھا گیا کہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, امام کی تلاوت چل رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی تلاوت کو سن رہے ہیں, حالانکہ نماز میں شامل نہیں, رکوع کے اندر شامل ہو رہے ہیں. تو اس اعتبار سے صرف 10 رکعتیں ہوئی, آدھا قرآن گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں, اور اس کے باوجود اس فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارا پورا قرآن ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے. دوستو, رمضان کے استقبال کے واسطے جگہ جگہ پر جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں. رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ ہم اپنا ایک نظام الاوقات رمضان کے واسطے بنا لیں, اور رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے یہ کھانے پینے اور شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ساری شاپنگ رمضان کے واسطے اٹھا کر رکھتے ہیں, اور خصوصاً خواتین رمضان کے مقدس اور مبارک اور محترم مہینے میں اور خصوصاً آخری عشرے کے اندر شاپنگ کے واسطے نکلتی ہیں. ضرورت ہے کہ اس مبارک اور مقدس محترم مہینے کی ہم قدر کریں, اور ابھی بھی رمضان آنے کے واسطے وقت باقی ہے. اس سے پہلے جو بھی شاپنگ یا جو بھی خریداری جو بھی کام کرنا ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں, اور رمضان کے واسطے اپنے آپ کو خالص کر لیں, عبادتوں کے واسطے خالص کر لیں, اور رمضان کا اس طرح استقبال کریں گویا کہ ہم خوش دلی سے استقبال کر رہے ہیں. یہ دل کے اندر خیال کے اندر نہ آئے کہ پھر بھوکا رہنے اور پیاسا رہنے کا مہینہ آ گیا. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. جن لوگوں نے رمضان کی قدر کو جانا تھا وہ کس طرح رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے, اس کا استقبال کیا کرتے تھے. حضرت ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ ہماری نماز اور روزوں کو قبول فرما, اور پھر 6 مہینے تک یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا تو ہمیں اس طرح رمضان کا استقبال کرنا ہے. اس طرح نہ کریں جیسے کہ ایک لطیفے کے اندر مشہور ہے کہ ایک صاحب اتحاد میں گئے اور لوگوں کے سامنے بیعت کہنا شروع کیا, بیان کرنا شروع کیا کہ لوگوں رمضان آنے والا ہے. اب سیدھے سادے دیہاتی تھے, وہ رمضان جانتے نہیں تھے. ان لوگوں نے پوچھا کیا لے کے آتا ہے, انہوں نے بیان کیا کچھ نہیں, بھوک لاتا ہے. تو وہ لوگ بولے ہم کو نہیں ہونا بھائی, ہم کو یہ بھوک نہیں ہونا, ہم تو زراعت والے ہیں, کھیتی والے ہیں, ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا پھر بھوک ہی نہیں پیاس بھی لاتا ہے, اور پھر بھوکنے پینے پلانے یہ ساری چیزوں کو بھی چھڑواتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا ہمیں یہ رمضان نہیں ہونا. اور پھر ان لوگوں نے پوچھا اچھا رمضان کدھر سے آتا, تو ان صاحب نے بیان کیا چاند چونکہ مغرب سے نکلتا ہے کہ وہ مغرب سے آتا ہے. تو ان لوگوں نے دیہات کے اور اپنے گاؤں کے بڑے بڑے پہلوانوں کو مغرب کے گاؤں کا مغربی حصہ جو تھا اس جگہ پر ڈنڈے دے کر بٹھا دیا کہ رمضان کو اندر نہیں آنے دینا. اب مختلف لوگ اندر آ رہے ہیں اتفاق سے اس محلے کا, اور اس گاؤں اس دیہات کا نیا داماد جس کا نام محمد رمضان تھا اتفاق سے وہاں پہنچا, اور ان پہلوانوں نے جاہل پہلوانوں نے اس کو پیٹنا شروع کیا. اس نے وہ کہتا رہا کہ بھئی آخر میرا قصور کیا ہے, لیکن اس کو پیٹتے رہے کہ تو ہمیں بھوکا رکھتا, تو ہمیں پیاسا رکھتا, ہماری شراب ہماری بیڑی ہماری سگریٹ کو چھڑاتا. تو اس نے کہا ارے بھائی میں رمضان نہیں, یہ تو میرا نام رمضان, وہ رمضان کا چاند نکلتا اور پھر اس کے بعد وہ رمضان آتا ہے. تو اس کی مالش کی اور پھر اس کی پٹی وغیرہ کر کے بھجا دیا. تو اس طرح ہم رمضان کا استقبال نہ کریں, بلکہ رمضان کا استقبال عبادت کے لیے مستعدی کے ساتھ کہ ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں, اس طرح ہم رمضان کا استقبال کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.